السلام علیکم، میں ہوں امداد سمروخ۔ کل کا دن پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، برا دن گزرا پاکستانیوں کے لیے۔ آج کا دن مصروف ہوگا، آج کے دن پاکستانیوں کو بڑی بڑی خبریں ملنے کی توقع ہے، اور آج کے 2 روز بعد بھی ایک اور خبر، بڑی خبر پاکستان کے سیاسی عدالتی حوالے سے سامنے آئے گی، اور وہ خبر جڑی ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ تو ان خبروں پر بات چیت کر لیتے ہیں، گزارشات کر لیتے ہیں۔ آج ایک چرچا ہے، کل سے ایک ایونٹ کا، بلکہ پرسوں سے وہ چرچا ہے لیکن ہلچل نہیں ہے اس میں۔ وہ چرچا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی APC کا۔ خبروں میں تھا، میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن سرکاری طور پر ابھی کوئی اس پر وہ ہوتا ہے نا جس طرح تحرک، وہ نظر نہیں آیا۔ کل شام تک پتہ کرتا رہا میں کہ جی APC کا کیا سین ہے، APC ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی۔ جب خبریں آئی تھیں تو اس پر ہم نے ویلاگ بھی کر لیا تھا، اور اس میں ایک چیز جو نظر آ رہی تھی بظاہر، اور جو خبریں تھیں جس کا امکان تھا کہ جی APC ہوگی، اور امکان ہے کہ عمران خان کو یا PTI کو مدعو نہیں کیا جائے گا، اس پر میں نے بات کر لی تھی کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں، حکومت اپنے ساتھ یا قوم کے ساتھ اچھا نہیں کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اعلانیہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک حکومت اس مصیبت کے، اس آفت کی گھڑی میں ایک سب کو ساتھ بٹھانے جا رہی ہے، تو پھر اس میں عمران خان صاحب کے پاس 4 حکومتیں ہیں اس ملک میں، تو 4 حکومتوں والی پولیٹیکل پارٹی کو نامدعو کرنا، حکومت اپنے لیے ایک نیک نامی نہیں کمائے گی، اپنی بدنامی کرے گی کہ یہ دیکھا حکومت جو ہے وہ اس نے تقسیم کر لی۔ حالانکہ حکومت اس طرح ابھی تک جو اقدامات سے تقسیم نہیں کر رہی، اقدامات سے عمران خان صاحب تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو یا PTI کو مدعو نہ کر کے حکومت اپنے لیے ایک ایک ہوتا ہے نا کہ جی یار یہ کیا سیاست میں یار اس طرح تو نہیں ہوتا، تو حکومت کے لیے کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا، احسن اقدام نہیں ہوگا، اس سے حکومت کوئی تنقید کا ہی سامنا حکومت کو ہوگا، حکومت کو لوگ نشانے پر لیں گے، ہمارے جیسے کہیں گے کہ جی یہ کیا ہے۔ اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو یا PTI کو نہیں بلایا جائے گا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال تو اس میں کوئی ہلچل ابھی تک نہیں آئی۔ پتہ کیا میں نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر سندھ میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ڈیرہ اسماعیل خان تھے، رات گئے تک میں نے پتہ کیا جی وہ اپنے حلقے میں وہاں پر ان کے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو قائدین تھے ان کے ساتھ پتہ کیا، مختلف پارٹیوں کے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا APC کا۔ اب یہ اگر APC ہوگی تو ظاہر ہے ہوگی تو سب کے ساتھ ٹائم طے کر کے کیا جائے گا کہ جی APC ہے 12 بجے 13 بجے 1 بجے 13 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کوئی بھی ٹائم حکومت جو APC کے لیے دے گی، تو اکارڈنگلی چاہے وہ فزیکلی ایک اٹینڈنس ہو لوگوں کی، یا پھر ورچوئل ہو، ویڈیو لنک پر لوگ شریک ہوں، قائدین اگر بلاول بھٹو لاڑکانہ میں ہوں گے یا کراچی میں ہوں گے یا صوبے کے کسی اور سیلاب زدہ علاقے میں ہوں گے، مولانا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں گے، اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت اگر اپنے وہاں پر 400 یا نوشہرہ میں ہوگی تو وہ وہاں سے لنک جوائن کر لیں گے، لیکن ایسی بھی ابھی تک کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اگر APC ہوتی ہے تو اس میں جو فیصلے ہوں گے مائنس PTI جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں پر کوئی اتنا اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے وہی تقسیم کرنے والے عمران خان صاحب۔ آج وہ ٹیلی تھون کریں گے سیلاب زدگان کے لیے، اور سیلاب زدگان کے لیے عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون ہے وہ لائیو ہونی چاہیے۔ کل نواز شریف صاحب لائیو ہوئے تھے، تو کم از کم اس معاملے پر عمران خان صاحب کو اپنا پیمرا یا حکومت ایک ون ٹائم اجازت دے دے لائیو ہونے کی، بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال ٹیلی تھون میں یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب سے لوگ سوال کرتے ہیں، پیسوں کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نیوٹرل کو رگڑ جائیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ججز کے متعلق کوئی بات کر جائیں، تو امکان موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی لائیو نشریات پر پابندی ہے۔ عمران خان صاحب نے بیسیکلی وہ جو اپنا جج صاحبہ تھی، جنہوں نے سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ جنہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ دیا تھا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملہ واپس ریفر ہوا تھا، تو اس پر عمران خان صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا تھا، ان کو تڑیاں چھڑیاں لگائی تھیں کہ جی آپ کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی۔ باقی IG وغیرہ کا تو توتڑا کر کے انہوں نے بات کی تھی، تو اس پر جو ہے وہ پیمرا نے عمران خان صاحب کی تقریر لائیو نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ لائیو نشر کرنے پر پابندی ہے، ڈیلے کے ساتھ کر لو، سن لو، کوئی چیز ایسی نہ چلی جائے جو اداروں کے متعلق ہو
یا جو تقسیم کے متعلق ہو، تو اس لیے عمران خان صاحب پر پابندی تھی. لیکن بہرحال ٹیلی تھون اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں ڈیلے کے ساتھ بے شک چلایا جائے. اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس دوران اس کو میوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹو بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی گالی والی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر بیپ لگا دی جاتی ہے، تو بیپ بھی لگا دی جا سکتی ہے. وہاں پر اگر میڈیا ہاؤسز میں لوگ جو ہیں پروڈیوسرز اور جو دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر وہ اگر الرٹ رہیں گے تو بہتر طریقے سے وہ چیزیں چل سکتی ہیں. تو بہرحال تو مسئلہ جو ہے وہ ٹیلی تھون کا، اس میں ایک اور چیز خان صاحب کے متعلق آ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹیلی تھون اور اے پی سی کے حوالے سے جب خان صاحب کی وکالت کرتے ہیں ہم، تو پھر عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ ایک اچھا خاصا آرگومنٹ لے کر آ جاتے ہیں کہ جی تقسیم جو ہے عمران خان صاحب نے کی ہے، اور عمران خان صاحب کو ہم سیاسی لوگ وہ یہ کہتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو سیاسی وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سیاسی طبقہ وہ تو گھس بیٹھیے ہیں، وہ تو کسی کے کندھوں پر کندھے استعمال کر کے آئے ہیں. آپ نے ان کی حکومت میں نہیں دیکھا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے، چاہے کرونا کا وقت ہو، چاہے پھر کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے اپنا بالا کوٹ کا معاملہ ہو. جب عمران خان صاحب کو اپنا اپوزیشن نے آفر کیا ساتھ بیٹھنے کا، عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کروایا. تو اب اگر عمران خان صاحب کو بٹھائیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب جو ہے وہاں پر رائتا پھیلائیں گے، زیادہ گند گھولیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اگر اے پی سی ہوتی بھی ہے تو اس میں بلانا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. دوسرا ٹیلی تھون کا جو معاملہ ہے اس میں مخالفت کی جا رہی ہے، تو اس پر بھی میں نے آرگومنٹ کیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ جو عمران خان صاحب کو کے لیے کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے. تو میں نے گزارش کی تو کہ یار یہ جو ایک مسئلہ ہے، اس وقت قوم مصیبت میں ہے، اس وقت اس طرح کی تقسیم کو پروپیگیٹ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جی نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے، چیریٹی کے نام پر فنڈ کر کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو ان کے اوپر فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہیں، ان کے اوپر چیریٹی کمیشن میں درخواستیں چلی گئی ہوئی ہیں، برطانیہ کی شکایتیں چلی گئی ہوئی ہیں. تو ان کے اوپر اب اعتبار کیوں کرنا چاہیے؟ میں ابھی بھی اپنی رائے پر قائم ہوں کہ خیرات اپنا جو فلاح کا کام ہے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے. حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک پیسے کا آڈٹ کروائے رکھے، جو ان کے پاس آئے اس کا بھی، اور جو عمران خان کے پاس جائے اس کا بھی، اور کوئی اور جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک پائی لوگوں تک جانی چاہیے. اور وہ حکومت اس میں اگر خود حکومت کا دامن صاف ہوگا تو پھر حکومت کسی اور سے ڈرے گی بھی نہیں اور کسی کو بخشے گی بھی نہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا. دوسرا جو معاملہ تھا، یہ دو بڑے ایونٹ جو ہونے جا رہے ہیں. دوسرا معاملہ میں نے بری خبر کی بات کی تھی، برا دن تھا پاکستان کا کرکٹ کے حوالے سے. کل گو کہ پاکستان پورا ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا ہے، عجیب و غریب تکلیف کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، صدمے کی کیفیت، ٹراما کی کیفیت. کیونکہ روزانہ نئے مناظر آ رہے ہیں، روزانہ نظر آ رہا ہے کہ جی پہاڑی ندیا کے بیچ کھڑے ہوئے اپنا لوگ پانی کے نظر ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. ایک ویڈیو آئی میرے سامنے کہ وہ لکڑی کا بالا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا ہے، لیکن پہاڑی نالا چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے پانی کا جو جبر ہے وہ جو گولی کی سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے اس میں انسان نہیں ٹھہر سکتا. تو باپ اور بیٹی وہ کراس کر رہے ہیں، 15 سال کی بیٹی ہے، باپ اور بیٹی کراس کر رہے ہیں، اور باپ وہ بالکل بیچ میں جا کر بیٹی کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، بیٹی گرتی ہے، باپ بیٹی کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے، باپ بچ جاتا ہے. 15 سال کی بیٹی جس نے تازہ میٹرک کا امتحان دیا تھا وہ بیچاری ڈوب جاتی ہے، اس کی آگے جا کر لاش ملتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے کہ وہاں پر ایک ٹرک جو ہے وہ ڈوب گیا، سیلابی نالے کی نظر ہو گیا. اس ٹرک میں استاد، کلینر، ڈرائیور، اس طرح جو جیسے ہوتے وہ تھے. ایک 12 سال کا بچہ تھا جو بیچارہ، جس کو ہمارے معاشرے میں جس کو بیچارے کو چھوٹو کہتے ہیں، مطلب وہ بچہ تھا 12 سال کا. تو باقیوں کی لاشیں نکال لی گئی، اس کی لاش کے لیے تلاش جاری تھی. تو کسی درخت پر وہ کسی ٹہنی پر چڑھ گیا تھا، اس کو اللہ نے زندگی دینی تھی، بچ گیا. تو جب وہ ڈھونڈنے والے جب وہاں پہنچے تو بچے نے آوازیں دی. 4 دن کے بعد وہ صحیح سلامت زندہ، لیکن نڈال ہو گیا تھا، نہ کچھ خوراک، نہ کھانا، نہ پینا، اور درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، نیچے موجیں جا رہی ہیں، منہ موجیں جا رہی ہیں، بدمست. تو وہ صحیح سلامت مل گیا. اس طرح کے کئی ایسے واقعات، کئی ایسی چیزیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری فیملی گوا کر وہ اپنا سیلاب کی نظر ہو گئی اس کی آنکھوں کے سامنے.
اس طرح کی چیزیں، تو تکلیف، کرب، صدمہ اس کیفیت میں قوم. لیکن کل تھوڑی دیر کے لیے قوم نے ذرا پاکستان اور انڈیا کا جو کرکٹ میچ تھا ایشیا کپ میں وہ دیکھا، تو اس میں بڑا اچھا کھیل تھا، پاکستانی لڑکے اچھا کھیلے. لیکن بہرحال کسی نے ہارنا ہوتا ہے، کسی نے جیتنا ہوتا ہے. تو پاکستان بہرحال اچھے مقابلے کے بعد آخری اوور میں پاکستان جو ہے وہ ہار گیا. اور اب آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ظاہر ہے پاکستانی شائقین اگر انڈیا کے ساتھ میچ ہو تو وہ جنگ کو، اور انڈینز بھی اور پاکستانی بھی، وہ اگر انڈیا کے ساتھ میچ ہو تو وہ جنگ کے برابر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، روایتی حریف کہا جاتا ہے. تو ظاہر لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، لوگوں نے ٹویٹر پر کچھ نے پاکستانی ٹیم کو سراہا کہ جی بہت اچھا کھیلے، بہت سو نے دل کی بھڑاس نکالی، اپنا کیا کہتے ہیں گالیاں شالیاں ٹائپ کوئی چیزیں دے کر. لیکن جو سب سے دلچسپ ریئیکشن تھا وہ ہمارے فواد بھائی کا تھا، فواد چودھری صاحب کا ٹویٹر پر میں نے دیکھا ریئیکشن. مجھے مطلب بندہ سوچے کہ یار کس لیول پر جا کر سوچتے ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ جی ٹیم کا قصور نہیں ہے، امپورٹڈ حکومت ہی منحوس ہے. اگر مان لیتے ہیں کہ اگر کسی حکومت کی منحوسیت ہوتی ہے تو کرونا تو عمران خان صاحب کے زمانے میں آیا تھا، مان لیتے ہیں نا، کرونا تو خان صاحب کے زمانے میں آیا تھا. پھر کراچی 2 بار خان صاحب کے زمانے میں ڈوبا، سیلاب آئے ملک کے مختلف حصوں میں. اچھا اس کے علاوہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے کتنے میچز عمران خان صاحب کے دور میں باہر جا کر جیتی ہے، اور کتنے میچز پاکستان اور کتنے ہاری ہے. تو پھر اگر حساب کتاب کر لیا جائے تو پھر اگر منحوسیت اور اس کا حساب کتاب اس طرح ہوتا ہے تو پھر تو گن لیجیے نا کہ کس کے زمانے میں کیا ہوا ہے. تو بہرحال وہ برا دن اس لیے تھا کہ لوگ تھوڑا سا ڈرامہ سے نکل کر نہ تھوڑی دیر کے لیے کرکٹ کی طرف گئے تھے، لیکن کرکٹ ہار گئے، پاکستانی ٹیم ہار گئی، تو اس سے ذرا لوگوں کا مزہ کرکرا ہوا. اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو عدالتی معاملہ ہے اس پر میں آتا ہوں. مریم نواز صاحبہ آج جا رہی ہیں توسا، جنوبی پنجاب میں 4-5 دن کا ان کا دورہ ہے. اور جو تصویریں وغیرہ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق مریم صاحبہ جو ہے وہ اپنا جو امدادی سامان کے ٹرک وغیرہ لے کر جا رہی ہیں یہاں سے، اور وہاں جا کر تقسیم کریں گی. بہت اچھی چیز ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی طرف فوکس کرنا چاہیے، سیلاب زدگان کی طرف. ایک چیز آپ سے کوئی کچھ بھی سوال کرے. بلاول بھٹو سے سوال ہوا تھا، BBC نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنے سیاسی جلسے نہیں روکوں گا، میں تو اس حکومت کے خلاف تحریک جاری رکھوں گا جب تک مجھے الیکشن نہیں ملتی. تو بلاول نے کہا تھا کہ جی وہ بے شک عمران خان صاحب جو جلسہ کھیلتے رہے، انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن ہماری اولویت اس وقت سیلاب زدگان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل جعفر آباد میں یہی بات کی تھی. نواز شریف صاحب نے جو اپنا خطاب کیا تھا، جو بڑے عرصے کے بعد پاکستانی ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا تھا یا نشر کیا تھا نواز شریف صاحب کو، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. پوری قوم، ہر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس وقت اگر اصل سیاست ہے جو کرنی ہے تو لوگوں کی خدمت کی کریں. تو مریم نواز صاحب اچھا کر رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی جانا تھا توسا شریف، اور اس کے علاوہ توسا میں نہ جائے عمران خان صاحب، یہ مطلب ایک عمران خان صاحب کے پسندیدہ عثمان بزدار صاحب کا علاقہ ہے توسا شریف. توسا سے عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کی سلیکشن اس لیے کی تھی کہ جو عثمان بزدار غریب پسماندہ علاقے سے ہیں، تو میں نے وہاں سے سلیکشن عثمان بزدار کو لے آیا ہوں. وہاں جانا تھا اور بہانہ بنا لیا کہ جی موسم خراب ہے. کبھی بھی عمران خان صاحب موسم کی خرابی پر بات ڈال دیتے اور پھر اس کو وہ کرتے رہتے، پروپیگیٹ کرتے رہتے کہ جی موسم خراب تھا. موسم خراب تھا ہی نہیں. وہ چلے گئے تھے ادھر ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے اور توسا کہہ رہے تھے کہ موسم خراب ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو خان صاحب تو نہیں کہتے، مریم نواز صاحبہ وہاں جا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری میدان میں، شہباز شریف صاحب میدان میں، خورشید شاہ صاحب، باقی قائدین جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کا میں نے بتا دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی پارٹی، ان کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اچھی چیز ہے کہ لوگوں میں جانا چاہیے. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا KPK سے، ایک MP ہیں، اس پانی میں ان کے بوٹ بھی نہیں بھیگ رہے تھے، لیکن بہرحال ان کی تصویر پر لکھا گیا تھا وہ ویڈیو پر کہ جی وہ اپنی جان سے کھیل کر متاثرین کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا پانی ہے کتنا نہیں ہے. اگر بندہ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ فیلڈ میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں. اس وقت سیلاب متاثرین جو ہیں وہ غصے میں ہیں، ان کا سب کچھ اجڑ چکا ہوا ہے. کوئی لیڈر ان کے سامنے جائے گا، وہ نعرے بھی لگائیں گے، غصہ بھی نکالیں گے، بات بھی کریں گے. اس چیز سے جو گھبرا جائے وہ سیاست نہ کرے.
مجھے اس دن کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی یار فلاں صاحب جو ہے وہ گئے اور ان کے اوپر لوگ نعرے لگا رہے تھے، دیکھیں جی لوگ ان کے خلاف کتنے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا تھا کہ جی جو جا رہا ہے لوگوں کے نعرے سن کر بھی وہاں کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ پولیٹیشین ہے، وہ ٹھیک سیاستدان ہے۔ ٹھیک سیاستدان سے مراد کہ وہ عوام کے درمیان رہ کر سیاست کرنا چاہتا ہے اور سیاست کرنا جانتا ہے، اور جو پہاڑ سے نہیں اترتے، جو کنٹینر سے نہیں اترتے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، ہم نے اپنے جلسے نہیں چھوڑنے، تو پھر وہ سیاستدان، عوامی سیاستدان وہ نہیں کہلا سکتے۔ بے شک ان کی پاپولیرٹی جتنی مرضی ہو، عوامی سیاستدان وہ ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ان کے مسائل بھی سنے اور مسائل حل بھی کرے اور ان کے درمیان جائے۔ ٹائیگر فورس بنا لی، اپنا عمران خان فورس بنا لی، کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو بہرحال اچھی چیز ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، دیر کر دی ہے لیکن چلیں جا رہی ہیں۔ اب معاملہ عمران خان صاحب کا آج ہے 29، کل 30، پرسوں 31 کو عمران خان صاحب کا وہ جو توہین عدالت کا عمران خان صاحب کو نوٹس آیا ہوا ہے، شوکاز نوٹس، اس میں عمران خان صاحب نے بذات خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اب یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنا توہین عدالت کی جو نوٹس عمران خان صاحب کو بھیجے گئے تھے، یہ سیشن جج صاحبہ جو ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کو بھرے جلسے میں یہ کہہ کر کے جی تمہیں بھی آپ کو بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے اوپر ایکشن لیں گے، ہم آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیا۔ تو اس پر جو نوٹس لیا گیا تھا اس پہ پہلے ایک شب سماعت ہو چکی ہے اور پھر اس کے 3 رکنی بینچ تھا لارجر، اس نے سماعت کی تھی۔ اب 5 رکنی ہو گیا ہے اور اس میں چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں بینچ کی، تو وہ سنے گا اس معاملے کو۔ اور اس میں شوکاز نوٹس تو عمران خان صاحب کے گھر جا چکا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ شوکاز نوٹس پڑھتے ہی غیر مشروط معافی مانگیں گے، جو کہ ماضی میں مانگ چکے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر مانگ چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہی توہین عدالت کا معاملہ اسی ہفتے میرا خیال ہے وہ ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توہین الیکشن کمیشن کا، تو وہ تو بعد میں آئے گا، وہاں پر تو ابھی پہلا نوٹس ہے، یہاں پر شوکاز نوٹس آ چکا ہوا ہے۔ تو شوکاز نوٹس میں اگر عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ مائی لارڈ غلطی ہو گئی، غیر مشروط معافی چاہتا ہوں، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عدالت کے اوپر ہوگا کہ عدالت عمران خان صاحب کو معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ عدالت نے دانیال عزیز کو معاف نہیں کیا، عدالت نے طلال چودھری کو معاف نہیں کیا، عدالت نے نہال ہاشمی کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، پریس کانفرنسز کی تھیں، باتیں کی تھیں، عدلیہ کے اوپر تنقید کی تھی، اور پھر جب عدالت نے بلا لیا تو ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ جی غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے، تو عدالت نے ان کو 5 سال کے لیے نائل کر دیا، بلکہ ان کو تو زیادہ ان کا سنگین قصور تھا، انہوں نے تو پھر تڑیاں ہی لگائی تھیں نہال ہاشمی صاحب نے، تو نہال ہاشمی کو تو جیل بھی بھیج دیا گیا تھا اور نااہل بھی ہو گئے تھے۔ تو مثالیں موجود ہیں، عدالت معاف بھی کر سکتی ہے، عدالت معاف بھی نہ کرے اور عدالت سزا بھی دے دے۔ اگر سزا آ جاتی ہے عمران خان صاحب کو تو پھر اب لازمی نہیں ہے کہ یہ پرسوں کی پیشی پر ہی ہو، ظاہر ہے ابھی تو شوکاز نوٹس ہے، پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی میں اپنی بات پر کھڑا ہوں، جو کہ فواد چودھری نے کہا کہ جی عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے، وہ مقابلہ کریں گے، اپنا عدالت میں اپنا دفاع کریں گے، مقابلہ نہیں، عدالت سے مقابلہ نہیں ہوتا، عدالت میں اپنا دفاع کریں گے۔ تو اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی مائی لارڈ یہ شوکاز نوٹس جو ہے، جس میں شوکاز نوٹس یہی ہوتا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، آپ نے یہ کیا تو کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، تو وہ کہے گا کہ جی نہیں، میرے خلاف کارروائی نہیں بنتی، میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو عدالت کہے گی جی ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو، کیسے نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب کے وکیل ہوں گے، اور ادھر کیونکہ سو موٹو ہے تو ادھر عدالت خود ہوگی، اور پھر اٹارنی جنرل وغیرہ، ایڈوکیٹ جنرل وہ ہوں گے۔ تو اس میں اگر عمران خان صاحب پر توہین عدالت ثابت ہو جاتی ہے، باقی کیونکہ جب دفاع کریں گے، مقدمہ لڑیں گے، تو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، اور اگر ثابت ہو گیا کہ توہین عدالت کی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو سزا یقینی ہے، کیونکہ جب مقابلہ سرنڈر کر دیں گے، عدالت کے سامنے کہہ دیں گے کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، تو معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر دفاع کریں گے اور دفاع کرنے کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے، تو پھر کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے۔ سزا ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اور اگر نااہل ہو گئے تو پھر وہی عمران خان صاحب بات کریں گے کہ جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب اسی طرح ایک نیا اپنا موقف لے کر، نیا بیانیہ لے کر، پچھلے سارے بیانیے چھوڑ کر پھر ڈگڈگی بجانا شروع ہو جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے۔ بہتر جو ہے وکیل جو عمران خان صاحب کے اپنے قریبی جو لوگ ہیں،
یا عمران خان صاحب کے جو ٹھیک خیر خواہ، جو سیاسی تماشبین نہیں، جو خیر خواہ لوگ ہیں عمران خان صاحب کے قانونی ماہرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ بات کی آپ نے غلط، عدالت بلا رہی ہے، عدالت میں جائیں، ہاتھ جوڑیں، غیر مشروط معافی مانگیں، عدالت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑیں، معافی مل جائے گی، مقابلہ نہیں اب دفاع نہیں کر سکتے اپنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے کہ عمران خان صاحب پرسوں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ ایک معاملہ پرسوں کا ہے، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کا ایک ریفرنس جو انہوں نے دائر کیا ہوا ہے محسن شاہ نواز رانجھا نے، اور پھر توشہ خانہ کا ریفرنس جو اسپیکر صاحب نے بھیجا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات اور خاص طور پر فورن فنڈنگ والا جس کے اوپر ایف آئی اے نے تحقیقات تیز کر دی ہوئی ہیں، یہ سارے معاملات یہ ملا کر عمران خان صاحب جو نتیجہ نکال رہے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ، کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ عمران خان صاحب اس لیے استعمال کر رہے لفظ کہ فورن فنڈنگ کیس میں تو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں، مال چھپایا ہوا، پیسہ چھپایا ہوا تھا، وہاں تو پکے پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پرسوں کا دن عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اہم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔